ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کی رفعت تو بہت ہی مقامات پر بیان کی جاتی ہے، لیکن اولاد کے حقوق کیا ہیں یہ بہت کم بیان ہوتا ہے۔ جبکہ اولاد کے حقوق اگر والدین ادا کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بیٹا بھی اپنے والدین کا شاید نافرمان نہیں بنے گا۔ آج معاشرے میں دیکھنے میں آ رہا ہے غلط تربیت اولاد کے لیے عذاب کا سبب بن چکی ہے، بربادی کا سبب بن چکی ہے، اور ان کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے ملامت کا سبب بن چکی ہے۔ معزز سامعین اکرام، اولاد کی تربیت ماں باپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا معنی رکھتی ہے۔ اولاد کی تربیت ماں باپ کے لیے ایک بہت بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یتیم کس کو کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میری امت میں 2 قسم کے یتیم ہوں گے، میری امت میں 2 قسم کے یتیم ہوں گے۔ ایک یتیم وہ ہوگا جس کے جوان ہونے سے پہلے اس کا باپ انتقال کر جائے، یہ یتیم کی تعریف تو ہم جانتے ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یتیم تو ہمیں معلوم ہے جس کے باپ کا جوان ہونے سے پہلے انتقال ہو جائے، جس بچے کے جوان ہونے سے پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو جائے وہ یتیم ہے، لیکن یا رسول اللہ وہ دوسرا یتیم کون ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا بچہ جس کو اس کے باپ تو نصیب ہو، ماں بھی نصیب ہو، باپ بھی نصیب ہو، والدین نصیب ہو، لیکن اس بچے کی دینی تربیت نہ کی گئی ہو، وہ یتیموں جیسا ہے۔ فرمایا اللہ، یعنی کہ اس کے والدین کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے، اس کے باپ کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے۔ جس بچے کو ماں باپ تو نصیب ہوئے ہوں لیکن دینی تربیت نہیں دی گئی ہو، وہ بچہ یتیموں جیسا ہے۔ معزز سامعین اکرام، آج ہمارے معاشرے میں ہم اگر دیکھتے چلے جائیں تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے بچوں کو ہم جب دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی خامی پائی جاتی ہے، ان کے اندر کوئی گندگی پائی جاتی ہے، یا کوئی عیب ملتا ہے، یا کسی قسم کی برائی ان میں پائی جاتی ہے، آپ غور کر کے اپنے آپ کو اگر ہم ٹٹول لیں تو 90% ہمارے بچے میں جو برائی پائی جاتی ہے وہ دنیا کے کسی اور زاویے سے اس میں داخل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ماں باپ کے ذریعے سے اس میں داخل ہوتی ہے۔ کیونکہ فرمایا گیا ہر بیٹا اور بیٹی اپنے ماں باپ کی فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ کی فطرت۔ بعض جب موقعوں پر آپ ایسا اگر بولتے تو لوگ نہیں یہ غلط بات ہے مولانا، یہ غلط بات ہے، میں اس بات کو نہیں مانتا۔ لیکن بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، بیٹے کا بیٹھنے کا اسٹائل دیکھے تو بابا جان دیکھو دیکھو میرے جیسا بیٹھ رہا بولتے، پھر اس کے اندر بات کر رہا آواز نکالا تو او ہو پورا بابا کی کاپی ہے بولے۔ ہاں، تو یہ قدرت ہے، بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ماں باپ کی فطرت کے مطابق، ان کی طبیعت اور مزاج کے مطابق پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس کا گوشت ہمارے پیٹ میں بنا ہوا ہے، اس کا خون ہمارے سے لیا گیا ہے، تو اس کی حرکات و سکنات، حتیٰ کہ بعض بیٹے تو اپنے والد کے چہرے میں چہرہ ایسا ملا کر پیدا ہوتے ہیں، دیکھنے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ جوان بڑا ہے اور یہ بوڑھا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، چھوٹا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، بچپنے کے عالم ہے۔ تو میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، ہوتا کیا ہے، اس چیز کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا کے کسی ماحول میں بچہ اگر چلا جائے تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ رہتا ہے، 2 گھنٹے رہتا ہے، 4 گھنٹے رہتا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ 12 گھنٹے رہتا ہے۔ ہر روز اس کا وقت بہت زیادہ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ اور اپنی خصوصاً والد اور والدہ کے ساتھ اس کا زیادہ وقت بیتتا اور گزرتا ہے۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، اس کے اندر جو چیز بھی پائی جاتی ہے وہ والدین کی طرف سے آتی ہے۔ اب ذرا غور کر کے سنو، کوئی بیٹا نمازی ہوتا ہے تو ماموں کو دیکھ کر نمازی نہیں بنتا، چچا کو دیکھ کر نمازی نہیں بنتا، خالو کو دیکھ کر کوئی نمازی نہیں بنتا، اپنے بابا کو دیکھ کر نمازی بنتا ہے، اپنی ماں کو دیکھ کر نمازی بنتا ہے۔ کسی بچے میں دینی فطرت ہوتی ہے، دینی مزاج ہوتی ہے، دینی طبیعت ہوتی ہے، تو یہ دینی طبیعت اور مزاج اس کے مامی یا ماما، اس کے چاچا یا چاچی کی دی ہوئی نہیں، اس کی دودھ پلانے والی ماں اور انگلی پکڑ کر راستہ چلنا سکھانے والے باپ کی دی ہوئی مزاج ہوتی ہے۔
کیونکہ جب اچھائیوں کا کراؤڈ اگر والدین کی طرف جاتا ہے تو پھر برائیوں کا غلم عذابی ان کے والدین کی طرف ہی لوٹتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری پیاری حدیث مبارکہ ہم سب کو سیکھنے، سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ادبوا اولادکم، کہ تم اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، علی ثلاث خصال، نہ صرف سکھاؤ بلکہ اپنی اولاد کی خصلتوں میں 3 چیزوں کو داخل کر دو۔ فرمایا سرکار 3 چیزیں ان کی فطرت میں، ان کی طبیعت میں، ان کی مزاج میں، ان کی رگوں میں داخل کر دو، ان کی تربیت ہی ان 3 چیزوں پہ کرو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، دیکھیے نبی پاک علیہ السلام اب ماں باپ کو فرما رہے ہیں کہ تم اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ اب پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ 3 چیزیں کون سی ہے جس پر اولاد کی تربیت ہونی چاہیے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی چیز حبی نبیکم، اپنے نبی کی محبت ان کو سکھاؤ۔ نبی کی محبت کہاں سے آتی ہے میرے بھائی آپ ذرا، اور یہ بات کب کی ہو رہی ہے؟ خصلت جب بنتی ہے، جب بچہ دیکھیے بولنا سیکھتا ہے، دودھ کی جو ہے شیشی چھوڑتا ہے، کھانے کا گلتی کا نوالا لیتا ہے، یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ 30 سال کا ہو گئے بعد کی بات نہیں ہے، 25 سال ہو جانے کے بعد کی بات نہیں ہے۔ یہ جو ہے 1 سال کا جب ہمارا بچہ ہو جائے، جس کو سمجھ آ رہی ہو، جو امی بابا بولنا جانتا ہو، جو اپنے دادا اور دادی، نانا اور نانا کی فرق تمیز محسوس کرنے لگتا ہو کہ یہ رشتہ دار کون ہے، یہ رشتہ دار کون ہے، اپنے بھائی اور بہن کو سمجھنے لگتا ہو، میرے آقا فرمانے اسی وقت اس کو سکھاؤ کہ تو کسی نبی کا غلام ہے، اسی وقت اس کو بتاؤ کہ تو ایک اسلام کے مذہب کے ماننے والا ہے، اسی وقت اس کو بتاؤ کہ تیرا اور میرا رب کوئی اور ہے جس کے ہم بندے بن کر پیدا ہوئے ہیں۔ اس وقت اس کی فطرت میں یہ چیزوں کو داخل کرو۔ آقا انعامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبی نبیکم، اپنی اولاد کی خصلت میں سب سے پہلی جو چیز تمہیں داخل کرنی ہے وہ اپنے نبی کی محبت کو داخل کرو۔ قربان جائیں۔ اب ذرا سوچیں میرے بھائی، نبی کی محبت داخل کیسا ہوتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ نبی کی محبت داخل کیسا ہوتی ہے؟ نبی کی محبت داخل ہوتی ہے ذکر نبی کرنے سے، نبی کی سیرت کو بار 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 مطالعہ کرنا اور خود عمل کر کے اپنے بچے کو بتانے سے۔ نہیں بھائی، اب اگر میں خود ٹوپی نہیں پہنوں گا، میں خود داڑھی نہیں چھوڑوں گا، میں خود اسلامی حلیہ اختیار نہیں کروں گا، اسلامی طرز عمل اختیار نہیں کروں گا، اسلامی طریقہ اختیار نہیں کروں گا، اور میں دل میں تمنا رکھتا ہوں میرا بچہ حافظ قرآن بننا، میرا بچہ نمازی بن جانا، میرا بچہ جو ہے عالم بن جانا، تو بچہ بولتا بابا تم پہلے تھوڑا تو سدھرو، میں کچھ تو بھی کرتا ہوں۔ نہیں، پانی پودے کو پانی ڈالے تو پودا کچھ تو بھی نکلتا ہی نہیں، پانی بھی نہیں ڈالتا، دھوپ بھی نہیں ڈالتا، کانٹیاں بھی نہیں لگاتا، پھر اس کے بعد بولتا کہ بھائی اٹھو پودا نکلنا، بولے تو کہاں سے نکلتا میرے بھائی؟ تو ہم لوگ، میں اصل یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ آج اولاد کی تربیت کے لیے ہم کو خود ذرا چینج ہونے کی ضرورت ہے۔ ہوں گے بھائی؟ کیونکہ میرے پیارے بھائی ہم نہیں ہیں، ہمارے سے اب جتنے آتے جائیں گے، ایک صاحب کے پاس 7 بیٹے ہیں، انہوں 1 سدھرے تو وہ 7 سدھرتے، پھر ان سے وہ 7 سے ماشاءاللہ اب 48 ہونے والے ہیں، وہ 7 سے پھر 48 ہونے والے ہیں۔ اب انہوں ایک دادا جان اگر سدھر کے رہتے وہ 48 سدھر کے رہتے، اب اگر یہ ایک دادا جان نہیں سدھریں گے بیچارے تو بیٹے کہاں سدھریں گے، بیٹے نہیں سدھریں گے تو وہ 7 بھی نہیں سدھرتے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں آپ دیکھتے چلے جائیے، بعض بھائیاں ایسے ہیں، 5 بھائی ہیں لیکن 5 بھی نمازی ہیں، 5 بھی دیندار ہیں، حرام کا 1 روپیہ نہیں کھاتے، ان کے اندر جو ہے برائیاں نہیں ہیں، انہوں لڑائی جھگڑوں میں شریک نہیں ہوتے، خاندانوں میں اپنی اپنی جگہ ایک اچھا پوزیشن امیج بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ غور کریے، وہ 5 کو کیا اللہ تعالیٰ جنت سے نیک بنا کے بھیجے؟ جواب ملا نہیں 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 نہیں، ان کے جو والد تھے انہوں نے ان کی تربیت ہی ویسی کی تھی۔